بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج چیزوں کی حقیقت سے متعلق ہمارا سبق ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ سوفسطائیہ پر رد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے قال اہل الحق میں پہلے حق کی تعریف اور تشریح کی، اور پھر اگلا جملہ حقائق الاشیاء ثابتہ، تو اب اگلے جملے میں حقائق اس لفظ کی حضرت یہاں پر تشریح فرمائیں گے اور اس کو کھولیں گے، اس کے اور ماہیت کے درمیان کیا فرق ہے وہ بھی ذکر فرمائیں گے۔ تو ہمارے شارح فرماتے ہیں حقیقت الشیء وماہیتہ ما به الشیء هو، کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت ما به الشیء، جس چیز سے یا جس سبب سے وہ چیز ہو، یعنی کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت وہ ہے ما به الشیء هو کہ جس سبب سے وہ چیز ہو، کالحیوان الناطق للانسان، جیسے کہ حیوان ناطق کے سبب سے انسان ہے، تو انسان کے لیے حیوان ناطق اس کی ماہیت بن گئی۔ بخلاف مثل الضاحک والکاتب، بخلاف ضاحک اور کاتب کے، کہ یہ ان کے وجود سے انسان کا وجود متصور نہیں ہوتا کہ ہم ضاحک یا کاتب کو انسان کی حقیقت کہتے ہیں، وہ عوارض چیزیں ہیں، عوارضات میں سے ہیں، ماہیت میں سے نہیں ہیں۔ مما یمکن، ان چیزوں میں سے یمکن تصور الانسان، جن میں انسان بدون ہی، جن کے علاوہ، جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہو۔ بخلاف مثل الضاحک والکاتب، بخلاف ضاحک اور کاتب کے، مما یمکن تصور الانسان بدونہ، کہ جن کے علاوہ انسان کا تصور کرنا ممکن ہو، ان تمام چیزوں میں سے، ان تمام چیزوں کے برخلاف۔ فإنہ من العوارض، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں عوارض میں سے ہیں، عرض ہیں، ماہیت نہیں ہیں۔ وقد یقال، اور کبھی کہا جاتا ہے، انما به الشیء هو، انما به الشیء، کبھی کہا جاتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ شے ہوتی ہیں، باعتبار تحققه حقیقتا، اپنے خارج میں متحقق ہونے کے اعتبار سے حقیقت ہیں، وباعتبار تشخصه ہویتا، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے ہویت ہے، ومع قطع النظر عن ذلك ماہیتا، اور ان سے قطع نظر کرتے ہوئے ماہیت ہے۔ یہاں پر ایک فرق ہلکا سا ہمارے ماتن بیان فرما رہے ہیں کہ ویسے تو حقیقت اور ماہیت وہی ہے جس چیز کے یا جس سبب سے وہ چیز ہو، یعنی سبب حقیقت اور ماہیت ہے، لیکن پھر آگے ایک فرق بیان فرما رہے ہیں کہ انما به الشیء هو، جس سبب سے وہ چیز ہو، باعتبار تحققه حقیقت، تو اس کے تحقق کے اعتبار سے وہ چیز حقیقت ہے، اور اپنے تشخص کے اعتبار سے وہ ہویت ہے، اور حقیقت اور ہویت سے اگر اس کو مع قطع النظر، اس کو قطع نظر کرنے تو وہ ماہیت ہے۔ یعنی ایک بسیط فرق ہے جس کی ہم مزید تشریح کرتے ہیں۔ والشیء عندنا الموجود، اور چیز ہمارے نزدیک وہ موجود ہے، والثبوت والتحقق والوجود والکون، اب یہ چاروں چیزیں ثبوت، تحقق، وجود اور کون، یہ سارے الفاظ مترادفہ ہیں، یہ سارے ایک ہی معنی میں ہیں۔ معناها بدیہی التصور، اور ان کے معنی واضح ہیں جن کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتہ، حقائق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حقائق یہ متکلمین، حقیقت کی جمع ہے، متکلمین یہاں پر حقائق الاشیاء ثابتہ یہ جملہ اس لیے لے کر آئے کہ بداہتاً عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ ہر شے موجود شے کی ماہیت خارج میں موجود ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان کی خارج میں ماہیتی بھی موجود ہیں۔ جو چیزیں ہمیں دکھلائی دے رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، انسان، درخت، پتھر وغیرہ، وہ ساری چیزیں محض وہم اور خیال نہیں ہیں، ان کا اپنا وجود ہے۔ تو اب عنادیہ یہ وہ فرقہ ہے سوفسطائیہ کا جو کہتا ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقتوں کو نہیں مانتے، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ عنادیہ عناد سے ہے، انکار کرنے سے۔
اور اسی سفسطائیہ کا دوسرا فرقہ عندیہ، وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقتیں تو ہیں لیکن جیسے ہم تصور کریں ویسی ہے. ہم آگ کو ٹھنڈا تصور کریں وہ ٹھنڈی ہے، اور ٹھنڈی چیز کو ہم گرم تصور کریں تو وہ گرم ہے. جیسے ہم تصور کریں گے ویسے ہی حقیقت ہوگی. جبکہ لا ادریہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. انکار بھی نہیں کر رہے اور تسلیم بھی نہیں کر رہے، بلکہ عنادیہ نے تو ایک انکار کر دیا، جبکہ لا ادریہ نہ انکار کر رہے ہیں نہ تسلیم کر رہے ہیں، وہ درمیان میں ہیں اور شک کر رہے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ متکلمین کا یہ قول ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، حقیقتیں تسلیم ہیں، مسلم شدہ ہیں. جو چیزیں ہمیں باہر میں خارج میں نظر آ رہی ہیں، درخت ہے، انسان ہے، پتھر ہے، جمادات ہیں، ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقتیں موجود ہیں. اب یہ حقائق، یہ حقیقتن کی جمع ہے، اور لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر وہی معنی مراد لیے جائیں تو اس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. لفظ کو ہم جس معنی کے لیے وضع کریں وہ حقیقی معنی ہے، اور اگر ہم موضوع بھی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں اس لفظ کو استعمال کریں تو وہ مجازی معنی کہلاتا ہے. تو حقیقتن، یہ حقیقتن علی وزن فعیلہ، یہ فعیلتن کے وزن پر ہیں جو صفت مشبہہ کا صیغہ ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ حق الشیء اذا ثبت، حق الشیء اذا ثبت. تو حقیق فعیل کے وزن پر آ گیا، اور یہ تاء مدورہ گول تا جو آخر میں ہے، یہ اس کو وصفیت سے نکال کر اسمیت کی طرف منتقل کرنے کی نشانی ہے کہ اب یہ اسم کی جو 4 علامتیں ہیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ، تاء مدورہ اور تاء مقدرہ، تو یہاں پر تاء مدورہ اس کو وصفیت سے اسم کی طرف لے کر آ گئی ہیں. حقیقت الشیء اور یا حقائق الاشیاء، تو یہ الاشیاء اس میں 4 اقوال ہیں. الاشیاء کیا ہے؟ الاشیاء یہ شیء کی جمع ہے. شیء اصل میں مصدر ہے، اور کبھی یہ شیء اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا اطلاق اللہ سبحانہ وتعالی پر درست نہیں. ارشاد خداوندی ہے واللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں پر اسم المفعول کے معنی میں ہے. لیکن اگر اس کا اطلاق اسم الفاعل کے معنی میں ہو تو پھر اس کے اطلاق خداوند باری تعالی پر درست ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے، ارشاد ہے ای شیء اکبر شہادہ، تو یہاں پر شیء سے مطلق وجود مراد لیا جا رہا ہے. بہرکیف حقیقت شیء سے مراد عین شیء ہوتی ہے. حقیقت شیء تو حقیقت شیء سے عین شیء مراد لی جاتی ہے. جیسے ہم نفس الشیء یا عین الشیء ہم کہتے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے، 2 تعبیرات ہیں اور مراد ایک ہی ہے. اشیاء، لفظ اشیاء اس کی اصل کیا ہے اور یہ کس سے اس شکل میں آیا، کس طرح اس کو ڈھالا گیا، اس میں نحویین کا اختلاف ہے. اشیاء میں تقریباً 5 مذاہب ہیں. علامہ کسائی نحوی امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ شیء ان کی جمع ہے جیسے اضیاف ضیف کی جمع ہے. اشیاء شیء ان کی جمع ہے جیسے اضیاف ضیف کی جمع ہے. مگر اس پر اعتراض یہ وارد ہوا کہ اشیاء تو غیر منصرف ہیں اور اضیاف یعنی غیر منصرف، اشیاء غیر منصرف ہیں، اور جو جمع افعال کے وزن پر آئے تو وہ منصرف ہوتی ہیں. تو اشیاء کو تو منصرف ہونا چاہیے چونکہ اشیاء یہ افعال کے وزن پر آتی ہیں، لہذا یہ منصرف ہو، لیکن یہ تو غیر منصرف استعمال ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے حمراء کی مشابہت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف مانا گیا. جیسے کہ بہت سے ہم الفاظ ایسے پاتے ہیں کہ بھئی مشابہت کی وجہ سے ایک جملے کو مشابہت کا حکم لگا دیا جاتا ہے. سراویل کو مصابیح کی مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف کہا گیا، یعنی کہ سراویل وہ مفاعل کے وزن پر نہیں ہے، وہ فعاویل کے وزن پر ہے، لیکن اس کو مصابیح کی مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف مانا گیا. اسی طریقے سے اشیاء کو بھی حمراء کی مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف مانا گیا. یہ علامہ کسائی کا مذہب تھا، جبکہ علامہ خلیل اور سیبوئی ان دونوں کا نظریہ اور قول یہ ہے کہ یہ جمع ہی نہیں ہے. اشیاء یہ سرے سے جمع ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسم جمع ہے. اشیاء فعلا ظرفا کی طرح. اس کی اصل کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ اس میں قلب ماہیت ہوا. اس کی اصل تھی شیء 2 حمزوں کے ساتھ تھی، شیء.
تو پہلے حمزے کو حذف کر کے ہم پہلے لے گئے، یعنی شیء سے جو پہلے حمزہ تھا اس کو ہم نے حذف کر کے ہم اس کو شروع میں لے گئے اور اس میں قلب مکان کر دیا. شیء دو حمزوں کے ساتھ درمیان میں الف تھا، پھر اس میں قلب کیا گیا اور پہلے حمزے کو ہم شروع میں لے گئے، اشیاء بن گیا. الف تانیث کی وجہ سے یہ غیر منصرف کہلاتا ہے شیء، تو الف کی وجہ سے اس کو ہم نے غیر منصرف کا حکم لگا دیا. تیسرا مذہب یہ ہے علامہ فرا کا، یہ بھی ایک امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں شیء بر وزن حیّن ہے، پھر اس میں تخفیف کر کے اس کو شیء کر دیا. شیء حیّن شیء تھا، پھر تخفیف کر کے اس کو ہم نے شیء کر دیا، جیسے میت میں تخفیف ہوئی تو میت بھی پڑھا جاتا ہے. پھر اس کی جمع اشیاء، یعنی یا کے بعد حمزہ اور پھر الف حمزہ لائی گئی، یعنی افعیلا کے وزن پر آ گیا. اشیاء یہ شیء اور پھر شیء سے شیء اور پھر اس کی جمع ہم اشیاء لے کر آئے. پہلے تو اس کو افعیلا کے وزن پر لائے، لیکن اس میں بھی ہم نے تخفیف کر دی اور پہلے حمزہ کو ہم نے یا سے بدل کر حذف کر دیا تو اشیاء بن گیا. چوتھا مذہب امام اخفش کا ہے. امام اخفش نحوی فرماتے ہیں کہ شیء اشیاء یہ شیء سے ہیں اور شیء یہ فعلا کی جمع ہے. پھر شیء جو فعلا کے وزن پر تھی اس کی جمع ہم اشیاء لے کر آئے. یہ علامہ فرا کا مذہب ہے اور اس میں تخفیف بھی ہوئی تو یہ اشیاء آ گیا. جبکہ پانچواں قول نحویوں کا یہ ہے کہ اشیاء یہ بروزن یہ شیء یعنی بروزن فعیل کی جمع ہے. شیء فعیل اس کی جمع اشیاء لے کر آئی، جیسے کہ صادق اس کی جمع اصدقاء آتی ہے. پھر علامہ فرا کے مذہب کے مطابق اس میں تخفیف کی گئی تو یہ اشیاء بن گیا. بہر کیف حقیقت الشیء و ماہیتہ، کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت وہ ہوتی ہے ما به الشیء ہوا کہ جس کے سبب سے وہ چیز ہو، تو اس سبب کو ہم حقیقت یا ماہیت کہتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ علامہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ الاشیاء ثابتہ؟ الاشیاء ثابتہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، نفس الامر میں موجود ہیں، وہ موجود ہیں تو وہ ثابت ہیں. حقائق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے رد ہم کرنا چاہ رہے ہیں سوفسطائیہ پر، اور سوفسطائیہ کا جو عندیہ فرقہ ہے جو حقیقتوں کو اپنے کہنے کے مطابق ڈھال لیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ الاشیاء ثابتہ کہ چیزوں کی حقیقتیں ہیں، تو عندیہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہاں حقیقتیں ہیں، لیکن حقیقتیں وہ ہیں جو ہم تسلیم کریں. تو عندیہ پر رد نہیں ہوگا، اس لیے حقائق لے کر آئے کہ ہمارے کہنے کے مطابق حقیقتیں نہیں ہیں، ہمارے کہنے کے علاوہ بھی حقائق مسلم ہیں. تو عندیہ پر رد کرنے کے لیے لفظ حقائق کو لایا گیا. اور دوسری بات حقائق الاشیاء کہنے سے تاکید بھی بڑھ گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ حقائق کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ اس میں تاکید کا فائدہ ہے. حقیقت تحقق کی جانب اشارہ کرتی ہے جو ثبوت کے ہم معنی ہے. اب حقیقت اور ماہیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ویسے تو بہت سے فرق بیان کیے جاتے ہیں. ماہیت وہ ہوا کرتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. اگر کوئی بندہ سائل کرے کہ ما ہوا، تو اس کے جواب میں جو جواب آئے گا، اس سوال کے جواب میں جو جواب آئے گا وہ ماہیت پر دلالت کر رہا ہوگا. تو ماہیت ما ہوا کے جواب میں بولے جانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے قوام الشیء جس کو ما به الشیء ہوا سے تعبیر کیا جائے تو اس کو بھی ماہیت کہا جاتا ہے. یعنی ماہیت شیء عین ماہیت ہے. ماہیت شیء عین شیء کہلاتی ہے. کسی چیز کی ماہیت عین وہی چیز ہے، یعنی وہ چیز وہی تو ماہیت ہے. کسی بھی چیز کے عین کو ہم لے لیں تو وہ عین ماہیت ہے. عین الشیء ماہیت الشیء ہے. ایک اور فرق تعریف کی جاتی ہے ماہیت کی کہ وہ امر کلی ہے. ماہیت وہ امر کلی ہے جو حاصل فی العقل ہو. عقل میں جو چیز ہمیں حاصل ہو، موجود خارجی کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اعتبار موجود خارجی کے تو جو چیز حاصل فی العقل ہو وہ ماہیت ہے، وہ امر کلی. تو حقیقت کیا ہوا؟ حقیقت بھی ماہیت ہی ہے. آگے چل کے ہمارے شارح فرق بیان فرمائیں گے. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت وہ اس کی ماہیت ہی ہے. ما به الشیء ہوا جس چیز سے کسی چیز کے درمیان کسی چیز کے سبب سے یا جس سبب سے وہ چیز ہو.
آگے مثال دیتے ہیں کہ الحیوان الناطق للانسان، جیسے کہ انسان کے لیے حیوان ناطق بولا جاتا ہے، تو حیوان ناطق سے انسان ہوا، یا حیوان ناطق یہ انسان کے لیے سبب بن گیا. تو اگر جو حیوان ناطق کہتے ہیں تو حیوان ناطق کہنا یہی انسان ہے. یہ انسان کے لیے حیوان ناطق کا ہونا یہ اس کی ماہیت اور حقیقت ہے. تو انسان کی ماہیت یا حقیقت کیا ہوئی؟ اس کا حیوان ناطق ہونا. حیوان ناطق ہونا یہ انسان کی ماہیت اور اس کی حقیقت کہلائی. تو یہاں پر یہ فرق بیان کر دیا گیا کہ یہ دونوں چیزیں مترادف ہیں، حقیقت اور ماہیت. جیسے کہ انسان کے لیے حیوان ناطق کا ہونا یہ اس کی حقیقت بھی ہے اور اس کی ماہیت بھی ہے. سوال یہ ہے کہ ناطق ہونا، انسان کا نطق کرنا اور بولنا، کیا انسان کے بولنا یہ اس کی جامع تعریف ہے، اس کی ماہیت ہے؟ جو بندہ بولنے پر قادر نہیں ہے. سوال یہ کہ جو گونگا ہے، گونگا وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو تعریف تو جامع نہ ہوئی. یا اگر ہم طوطے کو رٹوا دیں، بہت سے جانور آج کل بول رہے ہیں، طوطے وغیرہ، ان کی جو بات رٹوا دی جاتی ہے تو وہ بھی نطق کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، جملہ واضح بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی انسان بن جائیں گے؟ چونکہ نطق کی تو صلاحیت وہاں پر بھی پائی گئی، تو تعریف تو جامع نہ ہوئی. اس اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں نطق سے صرف بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس وصف پر ہونا کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکے. لہذا گونگا جو ہے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار اچھے سے کر سکتا ہے، اشارے سے کر سکتا ہے. یا اسی طریقے سے طوطا جو ہے، طوطا وہ ما فی الضمیر کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ تو رٹی ہوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، لہذا نطق اس کو حاصل ہوا. اور طوطا ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، لہذا وہ ناطق نہ بنا. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نطق سے مراد کلیات کا سمجھنا ہے. طوطا کلیات کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ انسان ہے جو کلیات کو سمجھ سکتا ہے، لہذا تعریف جامع ہوئی. پھر سوال یہ ہوگا کہ بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ تو بولنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ ہی کلیات کا علم رکھتا ہے، نہ ہی ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، لہذا جامع تعریف نہ ہوئی. انسان کا بچہ تو انسان میں نہ آیا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر نطق سے مراد عام ہے، چاہے وہ نطق بالفعل ہو یا نطق بالقوہ ہو. تو بچہ بالقوہ نطق پر قادر ہے، بڑا ہو کر وہ نطق کر لے گا، تو نطق بالفعل بھی اس کو حاصل ہو جائے گا. اگلا اعتراض یہ ہوگا کہ حیوان ناطق تو فرشتوں پر بھی صادق آ گیا. ناطق کا جو لفظ ہے، فرشتے بھی تو نطق کر سکتے ہیں، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، جس چیز پر معمور ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم نے دو قیدیں لگائی ہیں، حیوان اور ناطق. تو حیوان سے مراد انسان کے جسم نامی ہونا، جسم نامی، انسان کے جسم بڑھتا ہے اور فرشتے اس صفت سے پاک ہیں. فرشتوں کا جسم نامی نہیں ہے، ملائکہ حکماء کے نزدیک مجردات ہیں، لہذا حیوان کی تعریف ملائکہ پر صادق نہیں آتی چونکہ ان میں نمو اور بڑھوتری نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بخلاف یہ حیوان ناطق انسان کے لیے حقیقت بھی ہے، ماہیت بھی ہے، بخلاف مثل الضاحک والکاتب، برخلاف ضاحک اور کاتب کے، کہ ضاحک اور کاتب یہ انسان کے عوارض میں سے ہیں، ان چیزوں کے بغیر بھی انسان کے تصور ممکن ہے، وہ عوارض میں سے ہیں. اور جیسے انسان کے لیے کاتب کا ہونا یا انسان کے لیے ماشی کا ہونا، انسان کے لیے کسی بھی انسان کی صفت کا لے لینا، خطیب کا ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کی عوارض میں سے ہیں، اس کی اصل ماہیت پر دلالت نہیں کرتی. تو ضاحک اور کاتب کے بغیر بھی انسان کے تصور ممکن ہے. اگر کوئی انسان ضاحک نہ ہو، کوئی انسان کاتب نہ ہو، کوئی انسان ماشی نہ ہو، تب بھی وہ انسان ہے. لیکن کوئی انسان حیوان ناطق نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. حیوانی ناطق کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، حالانکہ ضاحک اور کاتب کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہے. آج کے سبق کو ہم یہیں روکتے ہیں. آئندہ کے سبق میں ہمارے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حقیقت اور ماہیت کے درمیان فرق بیان فرمائیں گے کہ حقیقت کیا ہے، ہویت کیا ہے اور ماہیت کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.